کریں گے شرجیل انعام میمن رہنما پیپلز پارٹی سے۔ شرجیل صاحب، 10 سال کی سزا سنائی گئی سیفر کیس میں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ جو مقدمہ تھا یہ ایک سنگین نوعیت کا مقدمہ تھا، اور اس مقدمے کا مقصد یہ تھا کہ جی عمران خان نے اپنے اقتدار کے بچانے کے لیے اقتدار کی ہوس میں اور کرسی کی لالچ میں انہوں نے ایک سائفر کا ایک ڈرامہ رچایا، جو کہ ان کا مقصد یہ تھا، جو کہ انہوں نے جلسے میں رچایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ قوم کو جو ہے گمراہ کریں، اور اس میں اگر کوئی اہم قومی راز تھا اس راز کو اپنے اقتدار کے اوپر جو ہے وہ قربان کر دیں، قومی راز کو بھی، قوم کی سالمیت کو بھی، قوم کے تعلقات کو بھی اپنے اقتدار پہ وہ قربان کر دیں۔ ماضی میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس حد تک نہیں گرا کہ جی وہ اپنے اقتدار کے چکر میں قومی رازوں کو اس طرح افشاں کرے یا اس کو اس طرح یوز کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو سزا ہوئی ہے اس میں دو چیزیں پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ایک چیز صحیح تھی کہ عمران خان نے ایک ملک کو کا نام لیا، پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا، اور قومی راز کو جو ہے وہ انہوں نے اس طرح ایکسپوز کیا اور اس کو پولیٹیسائز کیا۔ شرجیل صاحب، اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، انتخابات بالکل سر پہ ہیں، 8 سے 9 دن رہ گئے ہیں، تو اس کے آپ انتخابات پہ اثرات ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ فیصلہ اور ڈیلے ہو سکتا تھا اگر پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں اور سیاسی وکیل جو ہیں جو خود چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو سزا ہو، کیونکہ آج صبح بھی اگر یہ ہائی کورٹ پہنچ جاتے ٹائم پر تو میرے خیال سے یہ کیس مزید آگے چل جاتا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر، میں سمجھتا ہوں یہ خود چاہتے تھے کہ کیونکہ اب ایک نئے صاحب کو سربراہی مل گئی ہے پی ٹی آئی کی، وہ تو گوہر صاحب تو چاہیں گے کہ وہی سربراہ رہے، وہ تو کسی کو بھی اگر آپ اقتداری کرسی پہ بٹھا دو وہ تو نہیں اترتا نا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اقتدار ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سربراہی۔ اب تو کسی بھی صورت میں عمران خان سزا کے بعد تو نہیں بچ سکتے، اب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ خود اس پورے عمل میں شامل تھے، اور انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے عمران خان کو سزا سنوانے میں انہوں نے جو ہے وہ معاملہ کیا۔ اور اس کا لانگر رن میں پارٹی پہ کیا امپلیکیشن دیکھ رہے ہیں، پارٹی فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مستقبل کا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی سب دیکھیں جی، سب نے اچھے برے دن دیکھے ہیں۔ سب سے اگر میں کہوں گا کہ اگر کسی نے سب سے زیادہ ظلم دیکھا ہے تو وہ پاکستان کی کچھ پارٹی نے دیکھا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی سزا ہو گئی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی، جلا وطن بھی ہوئی، محترم آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، اس کے بعد صدر بننے کے بعد دوبارہ جیل میں رہے۔ کبھی آپ نے محترم آصف علی زرداری صاحب یا کسی کے منہ سے ملک کے کسی اہم راز کے بارے میں اس طرح پولیٹیسائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کبھی ملک کے اہم رازوں کو، ظاہر ہے وہ ایک سربراہ ہوتا ہے، ان کے پاس بہت سارے راز ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے اس طرح کی چیزوں میں انہوں نے ہر تکالیف صحیح کبھی ان کو انہوں نے اس طرح پبلسائز نہیں کیا چیزوں کو، جس طرح اس نے اپنے آپ کو پولیٹیسائز کیا ہے، اس پورے سچویشن کو، اس نے ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا، ملک کے تعلقات کو داؤ پہ لگایا، پاکستان کو دنیا سے لڑانے کی کوشش کی، پاکستان کو آئسولیشن میں رکھے گیا۔ تو ایسا شخص جو کہ ہر چیز کو اپنی سیاست کے اوپر جو ہے قربان کر دے، اپنے اقتدار کے ہوس میں قربان کر دے، تو ایسے لوگوں کا انجام اس طرح ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرجیل انعام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اب ہمارے